بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے کہ وہ انبیاء ہیں اور شہداء نہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان فرما دیں جس سے ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے مختلف قبائل اور مختلف جگہوں سے ہوں گے اور اللہ کے ذکر پر وہ اکٹھے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کہ طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی اور ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن بھر رات ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔